جب تک کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی عوام کے بنیادی حقوق اور جائز مطالبات تک محدود رہی ہے تو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور بالخصوص حکومت پاکستان نے ہمیشہ انتہائی مثبت، ذمہ دارانہ اور فراخ دلانہ رویہ اختیار کیا۔ دونوں حکومتوں نے نہ صرف مذاکرات کا راستہ اپنایا بلکہ ان کے پیش کردہ مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا اور انہیں حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی سلسلے کی ایک اہم مثال 4 اکتوبر 2025 کا معاہدہ ہے، جس میں افہام و تفہیم کے تحت عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات کو تسلیم کیا گیا اور یہ دونوں حکومتوں کی جانب سے انتہائی غیر معمولی اور مثبت پیش رفت تھی، جس کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا، عوامی مفاد کا تحفظ کرنا اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا تھا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ان مطالبات میں سے کئی نکات اپنی نوعیت کے اعتبار سے قابل بحث اور مختلف کے عمل تھے، تاہم اس کے باوجود حکومتوں نے وسیع تر عوامی مفاد، استحکام اور باہمی اعتماد کو مقدم رکھتے ہوئے انہیں قبول کیا۔ یہ طرز عمل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں حکومتوں نے ہمیشہ تصادم کے بجائے مذاکرات اور مثبت پیش رفت کو ترجیح دی، لیکن یہ کالعدم کمیٹی باہمی بنیادی حقوق سے جب کسی اور مقاصد کی طرف راغب ہو گئی جو سراسر دشمن عناصر کی پیروکاری تھی تو اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے گئے اور اسے کالعدم قرار دے دیا گیا، جو گورنمنٹ سے ایک مثبت پیش رفت تھی۔ اب میں موجودہ صورتحال اور حکومت کی کارروائی کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو پتہ چلوں کہ گزشتہ تقریباً 36 روز سے جاری دھرنے کے باعث پونچھ ڈویژن اور اس سے ملکہ آبادیوں میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ راولاکوٹ اور اس کے ملکہ علاقوں کو ملانے والے اہم شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے مشتعل مظاہرین اور جتھوں نے مختلف مقامات پر درخت گرا کر، پتھر اور دیگر رکاوٹیں کھڑی کر کے آمد و رفت کو مکمل طور پر معطل کر رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی ترسیل شدید طور پر متاثر ہوئی ہے اور متعدد علاقوں میں غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی کی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ جتھے اپنے لوگوں تک تو مختلف ذرائع سے کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہے تھے، جبکہ عام شہری جن کا اس احتجاج یا ان کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں یا شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں حکومت کی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری تھی کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دھرنے کے مقام پر خواتین اور بچوں کو اس انداز میں بٹھایا گیا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے دوران ایک رکاوٹ کے طور پر استعمال ہوں۔ خواتین اور بچوں کو اس طرح سامنے رکھنا دراصل انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے مترادف ہے، جو نہ صرف اخلاقی طور پر قابل مذمت ہے بلکہ معصوم جانوں کو غیر ضروری خطرے سے دوچار کرنے کے بھی مترادف ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی اپنے مستقبل کے مذموم ایجنڈے کے لیے خواتین اور بچوں کو اسی طرح انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو بروئے کار لائے گی، جو کہ نہایت قابل مذمت ہے۔ ہمیں ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ خواتین اور بچوں کو ان کی مرضی کے برخلاف دھرنے کے مقام پر لایا جاتا ہے اور وہاں موجود رہنے پر مجبور بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ انہیں قرآن مجید اور سفید جھنڈے تھما کر آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت طرز عمل ہے، کیونکہ مذہبی جذبات اور معصوم شہریوں بالخصوص خواتین اور بچوں کو کسی بھی تصادم کی صورتحال میں استعمال کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں بلکہ یہ قابل مذمت عمل ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ نہایت افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت طرز عمل ہوگا، کیونکہ مذہبی جذبات اور معصوم شہریوں بالخصوص خواتین اور بچوں کو کسی بھی تصادم کی صورت میں استعمال کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔